الحمد للہ رب العالمین الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ بیان کے آغاز میں درود پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک بیان کروں گا۔ اس حدیث پاک میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے۔ امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیت الاولیاء کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ القول البدیع صفحہ 148 پر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مر رجل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ضبیۃ قد استعادها، ایک شخص کا گزر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ہوا۔ اس کے پاس ایک ہرنی تھی جو اس نے ابھی شکار کی تھی۔ فَأَنْتَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ الضَّبْيَةَ، اس اللہ رب العزت نے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی، اس اللہ رب العزت نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت دے دی۔ ہرنی کلام کرنے لگی۔ فقالت، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لی اولادا وانا ارضعهم وانہم الان جیاؤن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، ابھی وہ بھوکے ہیں، انہیں بھوک ستا رہے، بھوک سے بلبلا رہے، یہ شکاری مجھے پکڑ کر لے آیا ہے۔ فامر ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم فرمائیں ان یخلعنی حتی اذهب وارضع ثم اعود، میں جاؤں گی، اقرار کرتی ہوں میں جاؤں گی، جا کر بچوں کو دودھ پلاؤں گی، دودھ پلا کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کل عالم کے داتا ہیں، جو سب کے فریاد سنتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تعودی، اے ہرنی ابھی تو وعدے کر رہی ہے، اگر واپس نہ آئی تو عرض کرتی ہے ان لم اعد فلعننی اللہ کمن تذکر بین یدیہ فلا یصلی علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے قدموں میں لوٹ کر نہ آؤں تو مجھ پر لعنت برسے، اس طرح لعنت برسے جس طرح کی اس شخص پر برستی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑے۔ او کنتو کمن صلی ولم یدعو، یا میں اس کی طرح ہو جاؤں جو نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگے بغیر چلا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ وعدے سنے تو شکاری سے فرمایا اطلقھا وانا ضامنھا، اے شکاری اسے چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں ذہبت ثم عادت، ہرنی گئی، بچوں کو دودھ پلا کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئی۔ فنازل جبرائیل، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے وعزتی وجلالی انا ارحم بامتی کا من الضبیۃ باولادها، میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر میرے بان ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر میرے بان ہوں۔ وَأَنَا أَرُدُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رَجَعَتِ الضَّبْيَةُ إِلَيْكَ، آج جس طرح یہ ہرنی آپ کے قدموں میں لوٹ کر آئی ہے، قیامت کے دن آپ کی امت آپ کے حوالے کر دوں گا۔
اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے آقا ہیں بلکہ ساری مخلوقات کے آقا ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے اشاروں پر ڈوبا سورج واپس پلٹ جاتا ہے، یہ وہی ہیں جن کا اشارہ پا کر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ وہی ہیں جن کی بارگاہ میں درخت جڑیں اکھیڑتا ہوا حاضر ہو جاتا ہے، یہ وہی ہیں کنکریاں جن کا کلمہ پڑھتی ہیں، یہ وہی ہیں پہاڑ اور درخت جن کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، یہ وہی ہیں کھجور کا تنا جن کی محبت میں روتا ہے، یہ وہی ہیں عود پہاڑ جن سے محبت کرتا ہے۔ ساری مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، پہچانتی ہے کہ یہ رب کے رسول ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں ساری مخلوق پہچانتی ہے سوائے شریر جنات اور شریر انسانوں۔ پتہ چلا کہ ہمارے آقا سب کے آقا ہے۔ اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز سے اس بات کو سمجھاتے ہیں، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، کہ رب العالمین ہے اور ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یاد رہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات کے نبی، ساری خلق کے نبی۔ باقی انبیاء علیہ السلام مخصوص خطے میں تشریف لائے، مخصوص علاقے میں تشریف لائے، لیکن رب نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث بات، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ خلق مخلوق کو کہتے، رب کے سوا سب مخلوق ہے۔ رب اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بعد ساری مخلوق ہے، اور حضور فرما رہے ہیں الی الخلق، اور پھر کافہ کے ساتھ تاکید لگا رہے ہیں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پتہ چلا باقی انبیاء مخصوص خطے کے لیے نبی ہیں اور ہمارے آقا ساری مخلوقات کے لیے نبی ہیں۔ اور ساری مخلوقات میں فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، پچھلے انبیاء بھی آ گئے۔ ہمارے آقا پچھلے نبیوں کی بھی نبی ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک کونین کے انبیاء تاجدار، ملک کونین کے انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ایک اور شعر میں فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہ انبیاء علیہ السلام کے گروہ ہمارے نبی آپ کے بھی نبی، سارے نبیوں کے بھی نبی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جب بھی ذکر اقدس ہو تو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے، اس پہ لعنت کی وعید ہے۔ ہرنی نے عرض کیا اور حضور نے برقرار رکھا، اور لعنت کی وعید وہاں ہوتی ہے جہاں نہ کرنے پر، جہاں پر جرم ہو، گناہ ہو، تو پھر لعنت کی وعید ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کے اس بارے میں دو اقوال ہیں۔ اس بارے میں تو اتفاق ہے کہ جس محفل میں ذکر اقدس ہو وہاں درود پاک پڑھنا لازم ہے، واجب ہے، لیکن یہ اختلاف ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، بھلے جتنی مرتبہ مرضی ذکر ہو کافی ہو جائے گا، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں ہر بار پڑھنا ہے، ہر بار پڑھنا ہے۔ اگرچہ آسانی کی خاطر علماء حناف کا فتویٰ اس پر ہے کہ پوری محفل میں ایک مرتبہ پڑھ لیا تو بری و ذمہ ہو گئے، واجب ادا ہو گیا، اب لعنت کی وعید نہ رہی، لیکن ہر بار پڑھیں گے تو ہر بار اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کے بعد دعا ضرور مانگنی چاہیے، یہاں لعنت کی وعید نہیں ہے، اس لیے دعا مانگنا نماز کے بعد واجب نہیں، کہ وہ اگلا جملہ کہا کہ او یا میں ایسے ہو جاؤں اس شخص کی طرح جو دعا مانگے بغیر چلا جاتا ہے، زجر کی گئی، لیکن یہاں لعنت کی وعید نہیں ہے، اس لیے نماز کے بعد دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ عز و جل محبوب کے صدقے اس امت پر بڑا مہربان ہے، کہ وہ ہرنی جو قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی ہے، جسے پتہ ہے میں ذبح کر دی جاؤں گی، وہ اس ہرنی کو اپنی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی دودھ کی فکر ہے، لیکن رب کیا فرما رہا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي انا ارحم بامتی کا من الذبیۃ باولادها، میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم جتنی وہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر مہربان ہوں۔
وَأَنَا أَرُدُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رَجَعْتُ الظَّبْيَةُ إِلَيْكَ. جس طرح آج یہ ہرنی آپ کے قدموں میں لوٹ کر آئی ہے، قیامت کے دن آپ کی امت آپ کے حوالے کر دوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. یہ نعت کا پہلا شعر ہے، اسے مطلع کہتے ہیں. آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت مطلع میں فرما رہا ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، یعنی گویا کہ سنی سنائی بات ہے. آخر میں کہیں گے یہ سنی سنائی بات نہیں، یہ تو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے. مطلب میں کہہ رہے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت ہوگی، ان کی سنی جائے گی، یہ سنتے ہیں. اور پھر شرط لگا رہے ہیں کہ گر ان کی رسائی ہے. اگر وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کام ہونے نہ ہونے میں شک ہوتا ہے، اب یہ تو نہیں کہہ سکتا اگر کل آئی تو نہیں، جب کل آئے گی تو میں آپ کو یہ چیز دے دوں گا. لیکن وہاں اگر لگاتے ہیں کہ اگر آپ فرسٹ آئے تو آپ کو یہ چیز دوں گا، ہو سکتا ہے فرسٹ آئے یا نہ آئے. جہاں پر شک ہوتا ہے اگر وہاں لگاتے ہیں. تو مطلع میں فرما رہے تھے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. مقطع میں فرماتے ہیں مطلب میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. اللہ یا رسول اللہ. حیدری. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، امام قسطلانی مواہب الدنیا کے اندر نقل کرتے ہیں، تو عرش کے پردوں پر آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو عرش کے پردوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا. عرض کی مالک مولا یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا آدم تمہاری اولاد میں سے ایک نبی کا نور ہے، نبی آخر الزمان کا نور ہے. اے آدم اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے پیدا نہ کرتا، انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے پیدا نہ کرتا. پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کی ان کی طرف رغبت رکھی. آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک و مولا میرا نکاح کر دے. فرمایا کہ اس نور والے نبی پر درود پاک 10 مرتبہ پڑھو تو تمہارا نکاح کر دیا جائے گا. 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، یہ حق مہر ٹھہرا اور حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح ہو گیا. اس میں 2 باتیں اس روایت میں. ایک تو یہ ہے کہ جو پہلا نکاح ہوا اس محفل نکاح میں سرکار علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر ہوا ہے. اے آدم انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے پیدا نہ کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس محفل میں درود پاک بھی پڑھا گیا ہے، اس محفل میں درود پاک بھی پڑھا گیا ہے. درود پاک کے بارے میں نے حدیث بیان کی. اب آپ درود پاک پڑھیں گے، پھر میں تھوڑا میلاد کا ذکر کروں گا، پھر انشاءاللہ نکاح کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. میلاد کے حوالے سے ایک ہی حدیث پاک بیان کروں گا، اس پر 2-4 باتیں بیان کروں گا، پھر اسی سے ربط قائم کر کے میں نکاح کے عنوان پر آؤں. یہ حدیث پاک جو بیان کر رہا ہوں سنن نسائی کے اندر موجود، سیاستہ میں سے سنن نسائی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی. لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا ہے. آئیں حدیث سنیں صحابہ کرام کیسے میلاد مناتے تھے، کیسے میلاد کی محفل سجاتے تھے. صحابہ کرام محفل سجا کر بیٹھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام محفل سجا کر بیٹھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ. حضور اپنے صحابہ کے اس حلقے میں محفل میں تشریف لے آتے. صحابہ کو حضور نے ستارے فرمایا ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے. صحابہ ستارے ہیں اور ستارے محفل سجا کر بیٹھے ہیں. آمنہ کا چاند تشریف لے آیا. کیسی پیاری محفل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے. پوچھتے ہیں ما اجلسکم، میرے صحابہ کیوں بیٹھے،
کس چیز نے بٹھایا ہے؟ کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بقا. حضور اس لیے محفل سجا کر بیٹھے ہیں، رب کا ذکر کر رہے ہیں، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب نے دین اسلام کی ہمیں ہدایت دی ہے، ومن علینا بقا، اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے محفل سجا کر بیٹھے. محفل میلاد اور کیا ہے؟ رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر رسول کرتے ہیں، حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں. محفل اس لیے سجاتے، صحابہ کہہ رہے ہیں حضور اس لیے محفل سجا کر بیٹھے، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. کس بات پر؟ کہ دین اسلام کی ہدایت دی ہے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِقَا، اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، حلف لیا کہ قسم اٹھاتے ہو اس لیے بیٹھے ہو، حلف اٹھاتے ہو اس لیے بیٹھے ہو. اس لیے امام نسائی نے اس کو کتاب القضاء کے باب الشہادہ کے اندر ذکر کیا ہے. اس حدیث پاک کتاب القضاء کی باب الشہادت کے اندر کہ قسم اٹھاتے ہو. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور اللہ اللہ. بعض روایات میں واللہ کے الفاظ ہیں، واو قسمیہ ہیں، ورنہ اسی سے یہ بدل کر حمزہ بن گیا اللہ. حضور ہم قسم اٹھاتے ہیں واللہ واللہ ما جلسنا الا ذالک، خدا کی قسم صرف اور صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے حلف لے لیا، قسم لے لی، تو پھر فرمایا اما انی لم استحلفکم طعمتا لکم. میرے صحابہ تم سے قسم اس لیے نہیں رہا کہ مجھے تم پر شک ہے کہ کسی اور وجہ سے بیٹھے ہو اور محفل میلاد کا ذکر کر رہے ہو، اس کا بہانہ بنا رہے ہو. نہیں، مجھے تم پر شک نہیں، تہمت کی وجہ سے نہیں کر رہا، میں تم سے حلف اس وجہ سے لے رہا ہوں. انما اتانی جبرائیل، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، فاخبرنی، مجھے بتا رہے تھے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میرے صحابہ تم یہاں محفل سجا کر بیٹھے ہو اور اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. گویا فرمایا جا رہا ہے میرے محبوب کے غلام ناشکرے نہیں، محبوب کی نعمت عطا کی ہے، وہ محفلیں سجا کر میرا شکر ادا کر رہے ہیں. یہاں تین باتیں قابل غور. تیسری بات سے میں نکاح کی طرف چلا جاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہم سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والے، ہم سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والے تھے. یقیناً یہ آیات ان کے پیش نظر ہے کہ رب نے سرکار علیہ السلام کو نعمت فرمایا، حضور کی آمد کو نعمت فرمایا، اور ساتھ ساتھ اس نعمت پر احسان بھی یاد فرمایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رب نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہیں اپنے محبوب کی نعمت عطا فرمائی. اور اسی رب نے جس نے حضور کو نعمت فرمایا، نعمت پر احسان یاد فرمایا، وہی رب فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو تم پر جو رب کی نعمتیں ہیں ان کا چرچا کرو، ان کا ذکر کرو. وہی رب فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، ان کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ کرو. تو صحابہ جب ان آیات کے پیش نظر محفل سجا کر رب کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ رب نے حضور کو نعمت فرمایا. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام خود فرماتے ہیں محمد نعمت اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی نعمت ہے. اور اس نعمت پر رب احسان یاد فرما رہا ہے، احسان یاد فرما رہا ہے کہ رب نے مومنین پر احسان کیا ہے، اپنے محبوب کی نعمت انہیں عطا فرمائی ہے. اور وہی رب نعمتوں کا ذکر کرنے کا، نعمتوں کا تذکرہ کرنے کا، نعمتوں کا چرچا کرنے کا ارشاد فرما رہا ہے. اور صحابہ جب اس حکم پر عمل کرتے ہوئے محفل سجاتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ محبوب تمہارے غلام یا محفل سجا کر بیٹھے ہیں اور رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ احسان نیا نیا ہو تو یاد رہتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس کم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی شادی ہو رہی ہے، خوشی ہے، شکر ادا کیا جا رہا ہے، محفل بھی سجائی جا رہی ہے، شکر ادا ہو رہا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد نعمت کا احساس کم ہو جائے. بیٹا پیدا ہوا، خوشی ہوئی، اولاد رب نے دی، خوشی ہوئی، نعمت پر رب کا شکر بھی ادا کیا، محفلیں بھی کی، عقیقہ بھی کیا، صدقہ بھی کیا، خیرات بھی کیے، لیکن ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت موجود ہے، رب نے مجھے اولاد سے نوازا ہے، میرے پاس یہ نعمت موجود ہے. کسی نے کسی کو نوکری لگوا دیا، ہو سکتا ہے پہلے پہلے ہاتھ پاؤں چاٹے، ہاتھ پاؤں چومے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بھول ہی جائے کہ فلاں نے میری مدد کی تھی، مجھے نوکری لگوایا تھا. استاد سے پڑھتے ہیں، جب پڑھ رہے ہیں تو احساس ہے میرے استاد صاحب، تھوڑا وقت گزرتا ہے تو احساس رہتا ہے، ہو سکتا ہے 20-25 سال گزر جائیں تو بھول ہی جائیں کہ میرے کو استاد بھی دے. ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ احساس کم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے رابطہ نہ کریں، ہو سکتا ہے رابطہ نہ ہو، احساس کم ہو گیا. کسی نے کسی کو قرضہ دیا، اس کی مشکل ٹل گئی، وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے احساس کم ہو جائے، یاد بھی نہ رہے کہ اس نے مجھے کبھی قرضہ دیا تھا، مشکل وقت میں میرے کام آیا. وقت کے ساتھ ساتھ نعمت کا احساس کم ہو جاتا ہے، احسان کا احساس کم ہو جاتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہستیاں تو وہ ہیں جو محفل سجا رہی ہیں، وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس نعمت کو خود دیکھا تھا، اس نعمت کا مشاہدہ کیا تھا. صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے سورج کو پلٹتے دیکھا تھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے درخت کو تنے سے جدا ہو کر حضور کے قدموں میں آتے دیکھا تھا. صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہرنی کو حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتے سنا تھا. صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے اونٹ کو حضور کی بارگاہ میں شکایت کرتے دیکھا تھا، سنا تھا. صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو حضور کا کلمہ پڑھتے سنا تھا. صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے کھجور کے تنے کو حضور کی محبت میں روتے سنا تھا. جب وہ صحابہ جنہوں نے اس نعمت کو دیکھا ہے وہ محفلیں سجا کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں، تو آج 14 صدیوں بعد 15ویں صدی میں حضور کے غلام محفل سجا کر اس نعمت کا شکر ادا کریں گے تو رب تعالیٰ کتنا راضی ہوگا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی کہ محبوب کے غلام نہ شکرے نہیں ہیں. صدیاں گزر گئی، آج بھی محفلیں سجا کر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. مالک و مولا تیرا شکر ہے، اپنے محبوب کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اپنے محبوب کا دامن ہمیں عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کا امتی ہمیں بنایا ہے. آج بھی شکر ادا کر رہے ہیں، آج بھی میرے ذکر کی محفلیں سجا رہے ہیں، آج بھی شکر ادا کرتے ہوئے محفلوں کے ذریعے، جلوس کے ذریعے، جھنڈیاں لگا کر خوشی کا اظہار کر کے اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ نعمت ملنے کے موقع پر محفلیں سجانا صحابہ کا طریقہ ہے. اللہ کے ذکر کی محفلیں سجانا، اس کے شکر کی محفلیں سجانا، ذکر اللہ و ذکر رسول کی محفلیں سجانا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. نکاح بھی رب کی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے. حدیث میں فرمایا کہ نکاح سے نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. ایک حدیث پاک فرمایا نوجوانوں کے گروہ نکاح کرو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. نکاح کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. یہ نکاح رب کی نافرمانی سے بچائے گا، گناہ سے بچائے گا، نگاہ کی حفاظت کرے گا. ایک حدیث پاک میں فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی کا مل جانا، اچھی بیوی کا مل جانا ہے. اور قرآن پاک میں اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی. محبوب سے فرمایا کہ ان میں سے جو کنوارے ہیں ان کی شادیاں کرو. کیا ہوگا؟ یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر یہ فقیر ہوں گے تو رب اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا. اگر یہ فقیر ہوں گے تو رب انہیں اپنے فضل سے غنی فرمائے گا، انہیں مال و دولت عطا فرمائے گا. تو نکاح کرنا رب کی نعمتوں کے ملنے کا ذریعہ ہے. خود نکاح رب کی کتنی بڑی نعمت ہے. دینی فوائد میں، دنیاوی فوائد بھی، دونوں طرح کے فوائد موجود ہیں. تو یہ نعمت ملی ہے، اس نعمت کے شکر میں یہ تو محفل سجا رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے صحابہ کی سنت پر عمل کریں.
کہ گھروں میں اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجائیں، گناہوں میں نہ پڑے، غلط کاموں میں نہ پڑے، بلکہ اللہ رسول کے ذکر کی محفلیں سجائیں کہ رب نے یہ نعمت عطا فرمائی، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ یاد رہے شریعت اسلامیہ نے ہر چیز کے احکام بیان کیے، چھوٹی سے چھوٹی جسے ہم کہتے ہیں اور بڑی سے بڑی۔ آپ دیکھ لیں کھانا کھانے کا طریقہ ہمیں پتہ ہے، کھانا سنت کے مطابق کیسے کھانا ہے، کس ہاتھ سے کھانا ہے، کتنی انگلیوں سے کھانا ہے، کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے، کھانے کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو نکاح جو اتنا بڑا معاملہ، کیا شریعت کی طرف سے اس کی رہنمائی نہیں ہوگی؟ یقیناً رہنمائی ہے۔ نکاح سے پہلے کیا کرنا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، نکاح کے بعد کیا معاملات کرنے ہیں، حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، رب نے اولاد دی تو ان کی تربیت کیسے کرنی، ان کی تربیت کیسے کریں گے، کیا اس کے بارے میں کوئی احکام نہیں ہوگی؟ یقیناً ہے۔ قرآن پاک کی 20 آیات اگر دیکھا جائے تو نکاح اور نکاح سے متعلق احکام کے بارے میں موجود، سینکڑوں حدیثیں اس موضوع پر موجود ہیں، مستقل علماء نے کتابیں لکھی۔ اور یاد رہے حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ علم حاصل کرے، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم فرض ہے؟ نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا، زکات رب نے مال دیا، زکات فرض ہوئی تو زکات کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا۔ ورنہ یہ کہتے رہے کہ پتہ نہیں مجھ پر زکات ہے کہ نہیں ہے، حالانکہ 70-75 ہزار 52.5 تولے چاندی رقم بنتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی رقم 70-75 ہزار بنے گی، اور کوئی تاجر ہے بھلے پرچون کی دکان ڈالی ہوئی ہے، کیا 70-75 ہزار کا مال اندر نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دکاندار خود زکات لے رہا ہو، اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھ پر زکات واجب ہے، قربانی واجب ہے، زکات واجب ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہاں فرض ہوا، رب نے استطاعت دی تو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا۔ تو اسی طرح نکاح اگر کریں گے تو اس کے مسائل جاننا بھی ضروری ہے، آگے حقوق زوجین اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، اور اس کے بعد کے معاملات ہیں، رب نے اولاد دی ان کی تربیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ گناہ میں پڑتے رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ اپنی اولاد کو سخاوت سکھانا واجب ہے، سخی بنانا، سخی بنانا واجب۔ سخی کیسے بنائیں گے؟ اگر بچے کے سامنے یوں ہاتھ تڑتے رہیں گے تو بچے سخی بنیں گے کہ مانگنے والے بنیں گے؟ اور اب بچے کے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیں، جاؤ بال فقیر کو دے آؤ، بیکاری کو دے آؤ، فلاں غریب کو دے آؤ، تو بچوں کو دینے کا جذبہ بڑھے، اب وہ دیں گے۔ اب تربیت کیسے کرنی ہے، اس کے بھی معاملات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، علماء نے کتابوں کے اندر لکھے ہیں کیسے تربیت کرنی۔ اب اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم نہیں ہوگا تو آگے کیسے چلیں گے، کیسے سیکھیں گے؟ تو میں نکاح کے حوالے سے عرض کر دوں کہ نکاح کس سے کرنا چاہیے، سلیکشن کیسے ہو، چناؤ کیسے ہو، انتخاب کیسے ہو، لڑکی کو چننا ہے یا لڑکے کو چننا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا بخاری و مسلم کے اندر، ارشاد فرمایا کہ لوگ مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، لوگ حسب نسب کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، لوگ جمال کی وجہ سے کرتے ہیں، لوگ دین کی وجہ سے کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ 4 اسباب بیان فرمائے، ان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دین والی کو اختیار کرو، دین والی کو ترجیح دو، دین والی کو اختیار کرو۔ تم نے تنخواہ تو دیکھنی ہے، سیلری تو دیکھنی ہے کہ ہینڈسم ہے، اچھی سیلری ہے، لیکن یہ بھی دیکھو کہ حلال کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا۔ ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ ہی حرام ہو، غلط طریقے سے کمائی کر رہا ہو، بعد میں بیٹی وہی رزق کھائے گی، بعد میں بچے پیدا ہوں گے اسی سے پلے بڑھیں گے۔ حدیث پاک ہے جو جسم حرام مال سے پلا بڑھتا ہے وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ یہ بھی تو دیکھو، تم باقی معاملات دیکھ رہے ہو، اس کا خاندان دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے دیکھو، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن ترجیح کس کو دینی ہے؟ دین کو۔ یہ بھی تو دیکھو لڑکا نمازی ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھو سنتوں کا عامل ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھو اسے قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں ہے، وہ علم دین اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے، دین کا علم ہے کہ نہیں، یہ دیکھو۔ پھر کل روتے رہو گے کہ لڑکا نفقہ نہیں دے رہا، لڑکا یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا۔ یاد رہے جو اللہ عز و جل کا نافرمان ہے، کھلے عام بندوں نافرمانی کر رہا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ لوگوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ جو رب کے حقوق ادا نہیں کر رہا وہ لوگوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ تو ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دین والی کو اختیار کرو۔ لڑکی کو دیکھنا ہے تو دیگر معاملات دیکھ رہے ہو تو یہ بھی تو دیکھو کہ لڑکی کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھ لو وہ پردے دار ہے کہ نہیں ہے، وہ خاندان پردے والا ہے کہ نہیں ہے، یہ معاملات بھی دیکھ لو، ان کو بھی دیکھو۔ تم یہ دیکھو لڑکی کو علم دین ہے کہ نہیں ہے، یہ باتیں اسے آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ اب یہ دیگر معاملات دیکھنے، گھر کہاں کام کہاں جاتے ہیں یعنی ٹھیک ہے تم دیکھو، حسب نسب ٹھیک ہے تم دیکھو، دیگر معاملات دیکھ لو۔
لیکن ترجیح کس کو دو؟ فاصفر بذات الدین، تم دین والی کو ترجیح دو. اگر لڑکی والے ہو تو دین والے کو ترجیح دو، لڑکے والے ہو تو دین والی کو ترجیح دو. کوئی اور نہیں فرما رہا، ہمارے آقا و مولا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دین والی کو ترجیح دو. بلکہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا، کہ جو مال کی وجہ سے شادی کرے، بعض کا ہوتا ہے نا لڑکی کام کر رہی ہے چلو ڈبل تنخواہ آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، مال کی وجہ سے شادی کرے، فرمایا اللہ اسے فقر میں مبتلا کرتا. اور جو عزت بنانے کے لیے کہ چلو کچھ تعلقات ہو جائیں گے، سیاسی تعلقات ہو جائیں گے، نیت یہ ہو، ضمنی طور پہ کوئی چیز ملے وہ الگ چیز ہوتی ہے، نیت یہ ہو کہ چلو ذرا سیاسی تعلقات ہو جائیں گے، چلو ذرا اوپر تک فلاں تک سورسز بڑھ جائیں گے، یہ ہو جائے گا. فرمایا جو عزت کے لیے شادی کرتا ہے اللہ عز و جل اسے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرے. اور جو دین کی وجہ سے شادی کرتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ لڑکے میں لڑکی کے لیے اور لڑکی میں لڑکے کے لیے برکت عطا فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب نکاح کرنا کیسے؟ بڑی جامع معنی حدیث پاک ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی خرچے ادھر بھی خرچے، گناہوں میں پیسے لگاتے. یاد رہے کہ گناہوں میں تو 1 روپیہ بھی لگایا تو فضول خرچی اور لا یعنی قسم کے کاموں میں لگا دے. ایک حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، فضول خرچی نہ، خرچہ کم ہو. وہ شادی حال اتنے بک کرا لیے، آسان حال تھا کہ مسجد کے اندر نکاح پڑھا دیتے، ایک دیگ پکا کے گھر میں کھانا کھلا دیتے. پتہ چلا کہ 10 لاکھ کا شادی حال خالی بک ہوا ہے. اور پہلے تو 2 کھانے، سنت تو ایک ہی کھانا ہے، ولیمہ سنت مبارکہ ہے، برات کا بھی چلو دے دیتے ہیں، مہمان آتے ہیں. لیکن اب تو پتہ نہیں کتنے کتنے کھانے ہو، مائیوں کا کھانا الگ، مہندی کا کھانا الگ، تیل مہندی کا، اچھا آگے پھر برات کا، اس کا ولیمے کا، اور پتہ نہیں کیا کیا کھانے. اب اتنے بوجھ جب بنے گا تو اتنے خرچے سامنے نظر آئیں گے تو شادیاں لیٹ ہی ہوں گی. لوگ ساری اس کو جمع کرتے رہیں گے یا پھر سودی قرضے لیں گے اور اس کے اندر دب جائیں گے. شادی کو مشکل کر دیا. کس طریقے سے ہمارے رسم و رواج ہیں کہ یہ بھی کھانا، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی، اور شادی کھانا بھی کیسے دینا ہے؟ حال میں دینا ہے، شادی حال میں دینا اور کسی جگہ نہیں دینا. اس کا کرایہ الگ اور کھانے اتنے مہنگے، اور پھر اس کے اندر جو فضول خرچی ہوتی ہے، تھوڑا سا کھایا اور یہ پھینک دیا، تھوڑا کھایا یہ پھینک دیا، ادھر بھی گرا ہوا. رزق کی جو بے حرمتی ہوتی ہے، اور رزق بھی حرمتی، یہ رزق میں تنگی کا سبب ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی کا ٹکڑا دیکھا زمین پر پڑا ہوا، اٹھایا، اسے صاف کر کے چوما. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ رزق کا ادب کرو، روٹی کا ادب کرو کہ یہ جس قوم سے جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی. ہم کہتے ہیں مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، اس کا رونا اس کا رونا، کئی معاملات ہوں گے، لیکن کیا ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم رزق کی بے حرمتی کرتے؟ کون سی شادی ہے جس میں بے حرمتی نہیں ہوتی؟ اللہ ماشاء اللہ کہیں ہو کوئی معاملہ کہ بیٹھ کے کھلایا جائے، جانوروں کی طرح چل پھر کے کھا رہے ہوتے ہیں، ادھر جا ادھر جا. اور پھر یہ ہے کہ ڈال لیتے ہیں اتنا بڑا تھال بھر کے. حرص کا عالم یہ ہے 2 لقمے لگاتے ہیں باقی ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ ایک آدھ بوٹی کھائی اور باقی چھوڑ دیا، کھانا ضائع کر دیتے. تو یہ کھانے کی بے حرمتی اور فضول خرچی نہیں تو کیا ہے؟ اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے کہ کھانا چلو شادی حال میں کیا تو باہر سے لے آئیں، اور بعد بچہ ہوا ان کو کہہ دیں کہ ہم نے گھر لے جانا ہے، گھر کے لے کر اپنے خاندان میں بانٹ دیں، اس کو استعمال کریں، ادھر نہ چھوڑ کے انہوں نے تو پھینک دینا ہے. وہ وہاں شادی حال والوں نے اس کو دوبارہ تو نہیں کرنا، اس کو پھینک دینا ہے، آگے پیچھے کر دینا ہے. تو فضول خرچی کا یہ عالم ہے کہ کھانے کی اتنی بے حرمتی ہوتی، فضول خرچی ہوتی، اور پھر گناہوں میں پیسہ لگایا جاتا. ہمارا کون سا فنکشن ہے؟ تیل مہندی یا مائیوں سے لے کر دودھ پلائی یا جوتے چھپائی تک کون سی رسم ہے جس میں سینکڑوں گناہ نہیں ہوتے؟ کون سی رسم جس میں مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوتا، بے پردگی نہیں ہوتی؟ کتنی بے پردگی ہوتی، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے. ہمارا ہے کہ مہندی لگانی ہے، مہندی، حالانکہ مرد کو مہندی لگانا حرام. پھر ہیلے نکالتے ہیں، اچھا اوپر روپیہ رکھ کے اس کے اوپر لگا لیں، نوٹ رکھ کے، نوٹ کو ضائع کریں گے وہ بھی حرام ہے، اسراف ہے کہ ایک مہندی اوپر لگ گئی تو ہم نوٹ کس کام کرے گا، اس کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے. اچھا شاپر چڑھا دو، شاپر کے اوپر کر دو، تو شاپر تو ہاتھ کے تابع ہو گیا، جس طرح دستانے تابع ہوتے ہیں، شاپر کے اوپر لگانا تو ہاتھ کے اوپر لگانا ہی ہے، یہ بھی مرد کے لیے جائز نہیں. ہیلے نکالتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جو پیسے دیے ہوئے ہیں واپس آئیں کسی طرح، بس مہندی کی رسم کرنی ہے کہ وہ پیسے واپس آئیں کسی طرح، وہ کرنا ہے بھلے گناہ کرنا پڑے. اور مہندی کی رسم میں جو مرد و عورت کا اختلاط اور جو بے پردگی، بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہے، جو گانے باجے ہوتے ہیں، الامان والا فیس، کیا معاملات ہوتے ہیں.
اس محفل کے بجائے کیا یہ کتنا اچھا ہے کیا مسجد میں بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں. کتنا اچھا ہے, قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے, اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے, درود پاک پڑھا جا رہا ہے. کتنی اچھی محفل ہے, نعت خوانی ہو رہی ہے. کہ وہ بے حیائی کی باتیں اور اختلاط مرد و عورت کا, گانے, موسیقی, پھر جو ہے نا اس کی فضول قسم کی رسمیں جس میں مرد کو مہندی لگا رہے, پھر جوتے چھپا دیتے, اور وہ بھی سالیاں بے پردہ ہو کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی. اور پھر وہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے 1 لاکھ روپیہ, وہ بیچارے کی پہلے کمر ٹوٹی ہوئی ہے, اب وہ 1 لاکھ سے شروع تو یہ 1000 سے نیچے سے شروع کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں بات بنتی. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کس کا دل کرتا ہے کہ ایسے وہ پیسے نکال کے دے دے, وہاں کر کے نہیں دے گا, آہ کر کے دے گا, شرما شرمی میں دے گا کہ سسرال میں کنجوس نہ معروف ہو جاؤں, چلو وہ راضی نہیں ہونے, مطلب آپ دے دیں. یہ پیسوں سے راضی نہیں ہوتا, شریعت پر عمل کر کے اللہ رسول کو راضی کر. اللہ راضی ہو گیا تو ساری مخلوق راضی ہو جائے گی. رب راضی تھے سب راضی. تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ یاد رہے کہ دل نہ کر رہا ہو, لیکن سامنے والے کی طرف سے بے عزتی کا ڈر ہو, تان و تشنی کا ڈر ہو, تو یہ پیسے دینا رشوت ہوتا. دینے والا ڈر کے دے رہا ہے تو یہ چلو گناہگار نہیں ہوگا, لیکن جو لینے والے ہیں وہ گناہگار ہوں. جوتا نہیں ملے گا, اب بیچارہ کیا کرے, کتنی بحث کرے, کتنا مباحثہ کرے, کتنی بات چیت کرے, پیسے نکال کے دے دے گا. اور لینے والوں کے لیے حرام, اور دینے والا بھی منجرم ہے کہ اس کی روک تھام پہلے کیوں نہیں کی. پہلے سے رسم کا پتہ تھا, روک تھام کیوں نہیں کی, روک تھام کرتا. اور بے پردہ ہو کے وہ بیٹھ جاتی ہیں. اگر بالغات ہیں, بالغاں ہیں تو ان سے پردہ ہی ہے سالیوں سے, سالیاں محرم نہیں ہو جاتی, ان سے پردہ واجب ہے, پردہ لازم ہے. وہ بے پردہ ہو کے سامنے بیٹھ کے مانگ رہی ہیں. اس طرح کی کئی رسمیں ہیں, دودھ پلائی, پتہ نہیں پانی پلائی, آج تک تو بوتلیں آ گئی ہیں تو بوتلیں پلائی. ٹھنڈے موسم میں بھی بوتل سامنے آ کے دولہا کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے کہ اب نوٹ نکالنے پڑیں گے, یہ جو 40-50 روپے کی بوتل ہے پتہ نہیں کتنے کی لینی پڑے گی. تو کیوں یہ رسمیں ہم نے بنائی ہیں, قرآن و حدیث میں نہیں ہے, یہ رسمیں ہم بنا رہے ہیں. یاد رہے کہ ہر نئی رسم کے بارے میں حکم شرع یہ ہے, شریعت سے ٹکراتی ہے تو جائز نہیں ہے, اگر شریعت سے نہیں ٹکراتی تو ٹھیک ہے, جائز ہے. جیسے سیرہ باندھ رہے ہیں, گلے میں یہاں لٹکایا ہوا ہے, قرآن و حدیث میں نہیں آیا, لیکن کیونکہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہا تو ہار پہننے میں خوشی کا ایک اظہار ہے, کوئی حرج نہیں, خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر غلط کام کرنے پڑیں گے, مرد مہندی لگا رہا ہے, مرد عورت کا اختلاط ہو رہا ہے, بے پردہ عورتیں اس طریقے سے پیسے مانگ رہی ہیں اور کلام کر رہی ہیں, اور اس طرح بے پردگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, یہ تو حرام ہی, ناجائز, یہ گناہ ہی. پھر جائز جس صورت میں دیا لیا جاتا ہے وہ یقیناً سنت نہیں. سرکار علیہ السلام نے جو جہیز دیا وہ سب کو پتا ہے, کتنا سادہ جہیز اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا, کیسا دیا, کتنا سادہ, جو چند ہزار میں آ جائے. اور یہاں تو جہیز 10 لاکھ میں پورا نہیں ہوتا, 5 لاکھ میں پورا نہیں ہوتا. اور جوڑا ایک مرتبہ پہنا ہے, ایک مرتبہ لہنگا پہنا ہے 5 لاکھ کا, 2 لاکھ کا, اور غریب غربا بھی ہو تو چلو 50,000 کا, 60,000 کا لہنگا ایک مرتبہ پہننا ہے, دوبارہ پہننا نہیں, اور سنبھال کے رکھنا ہے. اسے یا تو چوہے کھا جائیں گے یا اسے زنگ لگ جائے گا تو پھر اسے پھینکنا ہے, اس سے پہلے بس ایسی پڑا رہنا ہے. فضول خرچی اور کس بلا کا نام, اسی چڑیل کا نام. یہ اتنا مہنگا لہنگا لیا اور وہ ایک دفعہ پہنا رکھ لیا. اور عورتوں کے کیا حالت, 100 سوٹ, ادھر سے 100 سوٹ, ادھر سے اتنے سوٹ. اور عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ سوٹ اگر فیشن بدل گیا تو سوٹ اب استعمال کے قابل نہیں. وہ یہ تو بڑا پرانا پھول ہے اس کا, وہ یہ تو بڑا پرانا سوٹ ہے, سوٹ ہی نہیں پہننا دوبارہ, اور وہ ضائع کر دینا ہے. اتنے سوٹ لینے کی کیا ضرورت ہے, موسم کے اعتبار سے تھوڑے سے سوٹ لے لیں جو کام آئیں, پھر اس کے بعد میں خرید لیے جائیں. 100 سوٹ 200 سوٹ لینے. میں گھر گیا گجرات میں کسی جگہ, تو وہاں پر چارپائیاں, اچھے والی چارپائیاں, اور اونچی چھت تھی اس کی, نیچے سے لے کر اوپر تک چارپائیاں لگی ہوئی, اوپر تک چارپائیاں دونوں طرف سائڈ میں لگی. میں نے کہا یہ کیا, کہہ رہے جہیز میں آئی. میں نے کہا ان کا کوئی استعمال, کہہ رہے کوئی نہیں. میں نے کہا آگے جہیز میں دے, کہہ رہے آگے بھی جہیز میں نہیں دے سکتے, ہر دفعہ نہیں بننی. اور یہ نے کہا کیا ہے, یہ ایسی ہی لگی رہیں گی, سجی رہیں گی, لٹکی رہیں گی, یوں ہی سجی رہیں گی چارپائیاں, اور کوئی نہیں. اب فضول خرچی اور کس کو کہیں گے, مال کو ضائع کرنا کس کو کہیں گے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے, ان اعظم النکاح برکاتن ایسر معونتن, عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو, فضول خرچی نہ ہو, فضول خرچی نہ کی جائے. اور گناہ میں پیسہ لگانا تو 1 روپیہ بھی لگایا, کسی بھنڈ کو بلایا, کسی ناچنے والے کو بلایا, گانے والے کو بلایا, تو یہ سب تو گناہ ہی. 1 روپیہ بھی وہاں لگایا تو وہ گناہ ہی, 1 روپیہ بھی خرچ کیا تو وہ فضول خرچی ہے کہ گناہ میں, رب کی نافرمانی میں مال لگا رہے ہیں تو اس کا گناہ ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے. ہم برکت کو ڈھونڈتے ہیں, پھر اتفاق کو ڈھونڈتے ہیں,
کہ یہ ناچاکیاں کیوں، بے برکتی کیوں ہو رہی ہے، یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے. اس طرف نہیں دیکھا کہ کتنی نافرمانیاں کر کے سنت پر عمل کیا، کتنی نافرمانیاں کی. اللہ عز و جل عقل سلیم عطا فرمائے. پھر شادی ہو جائے تو اب ایک دوسرے کے حقوق ہے. قرآن و حدیث نے بیان فرمائے. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. یعنی گھر میں مرد کی چلے گی، مرد کی مانی جائے گی، مرد حاکم ہے. عورت حاکم نہیں، عورت محکوم ہے. عورت بات مانے گی، لیکن مرد کو فرما دیا کہ تم حاکم بن کے تو یہ نہ ہو کہ فن خان بن جاؤ، میں حاکم ہوں. فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، ان کے حقوق ادا کرو، حق حقوق ادا کرو. یہ نہ ہو کہ دوستوں کی محفلوں میں ساری تنخواہ اڑا کے آ گئے اور ادھر بیوی بچوں فاقوں سے ہیں، ادھر گھر میں کپڑے بنا کر نہیں دے رہے، ضرورت کے کپڑے، گھر میں راشن لا کے نہیں دے رہے اور پیسے فضول خرچی میں اڑا دیے، کوئی خیال ہی نہیں. اور بات بات پہ جھڑکنا اور شیر ببر، باہر جو ہے نا وہ خوش اخلاقی سے باتیں ہو رہی ہیں اور گھر آ کے جو ہے نا شیروں کی طرح دھاڑ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ گھر ہوتے، حالانکہ وہ حضرت عمر جن کے نام سے کیسر و کسرا جیسی طاقتیں کانپتی تھی، وہ حضرت عمر گھر میں ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ایک بچہ ہے. اتنے نرم ہوتے، اتنے نرم ہوتے، بچوں کی طرح گھر ہوتا. گھر میں اس طرح ان کا ماحول ہوتا، اس طرح انداز ہوتا ہے رہنے کا. تو کاش ہم گھر والوں کے لیے خوش اخلاق بنے. یہ نہ ہو کہ باہر والوں کے لیے خوش اخلاق ہیں اور بیوی بچوں کے لیے جو ہمارا موڈ آف ہے، ہم بد اخلاق ہیں، ادھر گھر میں گالی گلوچ ہو رہی اور باہر خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہو رہا. نہیں، رب کیا فرما رہا ہے؟ وعاشروہن بالمعروف، تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اللہ عز و جل نے کتنے پیارے انداز سے دونوں کو سمجھایا. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس. مفسرین یہاں بڑی پیاری بات بتاتے کہ لباس گرمی سردی کی تکلیف سے بچاتا ہے، لباس زینت کا باعث ہے، لباس عیب کو چھپاتا ہے. تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد و عورت کو ایسے ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث. تانے نہ ملے عورت کو، اچھا فلانے کی بیوی ہے کہ جس کا میاں جو ہے نا قرض کھا کے بھاگ جاتا ہے تو واپس ہی نہیں کرتا، اچھا فلانے کی بیوی ہے جس کا میاں گالیاں دیتا ہے. اچھا یا شور کو تانے ملے، اچھا یہ فلانے کا میاں ہے، فلانے کا میاں ہے، فلانی بیوی، فلانی عورت کا کہ جو بڑی بد اخلاق ہے، بڑی جھگڑالو ہے، بڑی بد کلام ہے، گالیاں دیتی ہے، ایسی ہے ویسی ہے. نہیں، بلکہ معاشرے میں ایسا رہن سہن ہو خاندان کے اندر کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث. فخر ہو کہ میری بیوی فلاں ہے، بیوی کو فخر ہو کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، فلاں میرا شوہر. فخر کریں. رب فرما رہا ہے تم لباس ہو ایک دوسرے کے، لباس باعث زینت ہوتا ہے، تم نے ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث بننا ہے. لباس عیب چھپاتا ہے، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا. کون ہوتا ہے جو بے عیب ہے؟ انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں بے عیب ہیں، معصوم ہیں. ورنہ کچھ نہ کچھ معاملات ہو جاتے تو ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا، عیوب کو ایک دوسرے کے چھپانا، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا ہے. جس طرح لباس چھپاتا ہے اور جس طریقے سے لباس گرمی سردی میں کام آتا ہے، تکلیفوں سے بچاتا ہے، اس طرح گویا کہ رب فرما رہا ہے کہ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، دکھ سکھ میں کام آنا. یہ نہ ہو کہ شور تھکا آ رہا ہے تو اتنی لمبی لسٹ پکڑا دی، یہ لو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. وہ کہے گا مجھے پسینہ تو خشک ہونے دے، اب سن لیتا ہوں، کر لیتا ہوں. بچے نے ایسا کر دیا، منہ نے ایسا کر دیا، فلاں نے یہ ہو گیا، فلاں نے، بلکہ اب تو ٹیلی فون آ گئے، تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو فون آ جاتا ہے، منا تنگ کر رہا ہے، منی تنگ کر رہی. وہ بیچارہ کام کاج کر رہا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا. اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ دکھ سکھ میں شوہر کی تعاون کرتی ہے، اسی طرح بیوی پر کوئی مصیبت آئے، کوئی دکھ آئے، اس کے ساتھ تعاون کرے، تعاون والا معاملہ کرے. کوئی تکلیف ہو، کوئی معاملہ ہو، تعاون کرے. کہ لباس جس طرح گرمی سردی کی تکلیف سے بچاتا ہے، یوں میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام ہے. قربان جاؤں صحابہ اکرام جن کی تربیت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. بخاری شریف کے اندر حضرت ابو طلحہ کا واقعہ، ان کی زوجہ حضرت ام سلیم ہے. حضرت ابو طلحہ گھر سے نکلتے ہیں کام کاج کے لیے، بچہ پیچھے بیمار ہے، اس کی سانس اکھڑی ہوئی ہے، پیچھے سے بچے کا انتقال ہو گیا. اب کوئی وویلا نہیں، کوئی شور نہیں. لیکن شام کو شوہر آیا تو بچے کو لپیٹ کر رکھ دیا ہے. شام کو شوہر آتا ہے تو آتی وویلا نہیں، شور نہیں، بلکہ آرام کا خیال ہے کہ سرتاج تھکے ہوئے آئے ہیں، شور تھکے ہوئے آئے ہیں. پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟
آگے سے جواب دیا ہاذا نفسو، اس کا سانس ٹھہر گیا. یہ سمجھے کہ پہلے سانس اکھڑا ہوا تھا اب طبیعت ٹھیک ہو گئی، لیکن حقیقت میں یہ بتا رہی ہے کہ سانس ہی رک گیا، بچہ فوت ہو گیا. اور پھر کھانا پیش کیا، اطمینان سے تھوڑا آرام کیا، یہاں تک کہ عمل زوجیت کیا، تعاون کیا اس میں. اور پھر اس کے بعد شوہر سے پوچھتی ہیں کہ سرتاج یہ تو بچائیں، اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھے پھر اپنی واپس طلب کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شوہر نے جواب دیا کہ خوشی خوشی واپس کر دینی چاہیے، امانت ہے اس کی. تو بیوی کہنے لگی کہ ہمارا بچہ جو رب کی امانت تھا، رب نے ہمیں دیا تھا، وہ انتقال کر گیا ہے. حضرت ابو طلحہ حیران رہ گئے کہ اتنی صابرہ شاکرہ بچے کا انتقال ہو گیا، وویلا نہیں، شور نہیں، اور میں آرام کر رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، مجھے بتایا ہی نہیں، میں آرام کر رہا ہوں. صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے بدلے میں ان کو نعم البدل کی دعا عطا فرما دی. سبحان اور اللہ. راوی کہتے ہیں کہ پھر ان کو رب نے بیٹے عطا فرمائے، اور راوی کہتے ہیں میں نے خود ان کو قرآن کا قاری دیکھا ہے. ایسے بیٹے رب نے عطا فرمائے. اس صبر کے صلے میں رب نے ان کو نعم البدل عطا فرمایا، اچھا بدل عطا فرمایا، بیٹے عطا فرمائے. تو کاش ہمارا بھی یہ ذہن، میاں کے علام کا کتنا خیال ہے، کتنا احساس ہے، اور کیسے مدد کرتے ہیں. یہی ابو طلحہ، ان کا یہی واقعہ بخاری شریف کے اندر ایک اور واقعہ بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، کہ سرکار علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، آپ نے حضرت ابو طلحہ کو مہمان دے کر بھیجے کچھ. تو حضرت ابو طلحہ کے ساتھ مہمان آئے، گھر سے آ کر پوچھا زوجہ سے کھانا ہے؟ تو کہا نہیں، اتنا ہی کھانا ہے جتنا بچوں کی مقدار ہے، بچوں نے بھی کھایا نہیں. کہا بچوں کو بلا پھسلا کے سلا دو، تو مہمان کو یہ کھانا دینا ہے. بچوں کو سلا دیا، کھانے بیٹھے تو آپ پہلے ہی شوہر نے بتا دیا، اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئی تھی، زوجہ بھی ساتھ بیٹھی، پہلے بتا دیا کہ تم چراغ درست کرنے کے بہانے جانا اور چراغ کو گل کر دینا، چراغ کو بجھا دینا، تاکہ مہمان آرام سے کھاتا رہے کہ کھانا تھوڑا ہے. اگر ہم سب کھاتے رہیں گے تو یا ہم نہیں کھائیں گے تو مہمان بار بار کہے گا کہ کھاؤ، آپ بھی کھاؤ، آپ بھی کھاؤ، تم چراغ گل کر دینا. چنانچہ کھانا بھی شروع ہونے لگا تھا، وہ چراغ گل کریں اور مہمان نے جی بھر کے کھا لیا. صبح کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے ابو طلحہ، رات کی تمہاری مہمانی رب کو بڑی پسند آئی، تمہاری مہمان نوازی رب کو بڑی پسند آئی. یہ آپس میں کوپریٹ ہے، آپس میں تعاون ہے، آپس میں کوپریٹ کرنا ہے، آپس میں تعاون کرنا ہے. یہ تعاون ہے. کیسا تعاون ہے کہ بچوں کی بھوک برداشت کر لی، بچوں کو کھانا نہیں دیا، خود کھانا نہیں کھایا اور مہمان کو کھانا کھلا دیا. شوہر کی عزت پہ حرف نہیں ہے، ورنہ یہ ہے کہ شوہر دو چار مہمان لے کے آئے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے، پھر کیسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ یہ تمہارے روز مہمان ہی آ جاتے ہیں. یا بیوی کے مہمان آ جائیں تو شوہر تانے دیتا ہے تمہارے مہمان ہی آئے رہتے ہیں، ہر وقت تانتا بندہ رہتا ہے، تمہارے مہمان ہی آتے رہتے ہیں. نہیں، تعاون کرنا ہے. اور پھر ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں بڑی پیاری ایک حدیث پاک، وہ اختتام کی طرف میں جا رہا ہوں، بیان اختتام کی طرف لاتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث پاک بڑے پیارے انداز سے سمجھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لربک علیک حقا، بے شک تمہارے رب کا تم پر حق ہے. اور آگے فرمایا لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. ان لزورک علیک حقا، تمہارے ملاقاتی کا تم پر حق ہے، جو ملاقات کرتا ہے اس کا تم پر حق ہے. ان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے. فرمایا فاتو کل ذی حق حقہ، ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کرو. پہلے فرمایا ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے رب کے حقوق ہے. آج ہمارے یہاں کہتے ہیں نماز پڑھو تو کہتے ہیں بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، تو جو نماز پڑھتے ہیں بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پالتے، بہانے بناتے ہیں بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور نماز چھوڑ رہے ہیں. کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں عذر بنے گا؟ فرض چھوڑنے کا عذر بنے گا؟ جیسے کہہ دیتے ہیں میرے کپڑے ناپاک ہیں، وہ کپڑے ناپاک ہیں تو پاک کرو، پاک رکھو، پاک نہیں موجود نہیں ہے تو ان ناپاک کو پاک کرو اور نماز پڑھو. کہ جہاں نماز پڑھنا فرض ہے تو کپڑے کو پاک کر کے نماز پڑھنا بھی فرض ہے، کپڑے کو پاک کرنا ہے. یہ عذر تو نہیں چلے گا کہ کپڑے ناپاک ہیں. تو یہاں بھی بہانہ بناتے ہیں نماز کیسے پڑھوں کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے. اچھا یہ کام نیکی کا کیسے کروں؟ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے. یہ خالی بہانے ہیں، ورنہ جو یہ نیکی کے کام کر رہے ہیں وہ بھی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، وہ بھی گھر والوں کا پیٹ پال رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تم پر حق ہے. وان لزوجک علیک حقا، تمہارے زوج کا، بیوی ہے تو میاں کا، میاں ہے تو بیوی کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے شوہر کا تم پر حق ہے. اللہ کے حقوق کے بعد
زوجین کے حقوق بیان فرمائے. تمہارے زوج کا تم پر حق ہے, تمہارے شوہر کا, تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, تم نے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. فرمایا وَإِنَّ لِزَوَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے ملاقاتی کا حق ہے. کئی مرتبہ راستہ چلتے ملاقات ہوتی ہے, ان کے بھی حقوق ہیں. یہ نہ ہو کہ کندھا مار کے چلے گئے, یہ نہ ہو محفل میں ٹھڈے مار کے چلے گئے, کسی کو کونی ماری, کسی کو لات ماری, کسی کو پاؤں مارا. یہ حق تلفی کی ہے. گاڑی میں بیٹھے ہیں, بس کے اندر بیٹھے ہیں, تو وہاں بھی ساتھ جو بیٹھا ہے اس کے حق ہیں. یہ نہ ہو کہ ایک سیٹ ہماری ہے, ایک اس کی, ہم 1.5 پہ بیٹھے ہیں, وہ آدھی پہ بیٹھا ہو بیچارہ, اس کا حق ہے کہ ہم نے اپنی سیٹ پہ بیٹھنا, اس نے اپنی بیٹھنا ہے. اگر کسی کو تنگی پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں, یا اس سے اجازت لے لیں, جسم بھاری ہے کچھ کر لیں, لیکن اس کے حق ادا کرنا ہے. راہ گزر رہے ہیں تو سامنے اگر گاڑی والا آ رہا ہے, موٹر سائیکل والا آ رہا ہے, تو اس کے بھی حقوق ہیں, اس کے بھی حقوق ہیں. گاڑی کے اندر بیٹھ کے سڑک کے مالک نہیں ہو گئے, روڈ کے مالک نہیں ہو گئے کہ آپ کوئی گزر ہی نہیں سکتا. موٹر سائیکل والا یہ کیسے یہاں سے یہاں یوں جا رہا ہے, غلط جو کرے گا وہ غلط ہی کر رہا ہے, لیکن حقوق سب کے ہیں, ان کے حقوق ادا کرنے. ہمارے ہاں تو اگر موٹر سائیکل پہ کسی کو ٹکر لگ جائے تو غلطی سے لگے, چلو اب معافی مانگ لیں, الٹا اگلا اگر ڈانٹے تو یہ اور سیخ پا ہو جائیں, اور زیادہ غصے میں آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی سے کسی فقیر گداگر کے پاؤں پر پاؤں آ گئے. وہ حضرت عمر کہ جن کے دبدبہ اور روب سے کیسر و کسرا جیسی طاقتیں کانپتی تھی, وہ حضرت عمر جو آدھی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں غلطی سے ایک بیکاری, ایک گداگر کے پاؤں پر آ گیا, بیکاری کے پاؤں پر آ گیا. وہ آگے سے کہنے لگا اندھے ہو کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جاہ و جلال والے خلیفہ حکمران, آگے سے ڈانٹا نہیں اسے کہ غلطی ہو گئی, بلکہ عاجزی سے کہنے لگے بھائی غلطی ہوگی, اندھا تو نہیں ہوں لیکن غلطی ہوگی, مجھے معاف کر دو. اندھا تو نہیں ہوں, مجھے غلطی ہوگی, مجھے معاف کر دو. یہاں اگر کوئی کہے کہ اندھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی آگے سے گالیاں دینا شروع ہو جائیں کہ کون سا میں نے جان بوجھ کے کیا ہے. پہلے تو جان بوجھ کے نہیں کیا, اب تو بد اخلاقی کر رہے ہیں. اگلے نے اگر ڈانٹا ہے تو اب آپ نے کچھ غلطی سے مارا ہے, وہ اگر ڈانٹا ہے تو ڈانٹ سے اس سے معافی مانگ لیں کہ غلطی سے پاؤں لگ گیا, غلطی سے آپ کا موٹر سائیکل لگ گیا, غلطی سے گاڑی کی ٹکر لگ گئی. تو ملاقاتی کا حق ہے, اس کا حق ادا کرنا ہے. گھر والوں کے حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق ہیں. یہ نہ ہو رات 1 بجے گھر آئے اور بیلے بجا رہے ہیں, پورا محلہ جاگ اٹھا, کون آ گیا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. روزانہ ہی 1 بجے 2 بجے آتا ہے, سارے محلے کو پریشان کرتے ہیں, بہن بھائیوں کو پریشان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض بھائی ایسے ہوں جنہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہو, صبح کام کاج پہ جانا ہو, اور آپ جو ہے نا رات 2 بجے آ کر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے. اگر لیٹ کسی وجہ سے آنا ہے تو کوئی ایسا بندوبست کرنا ہے تاکہ محلے والے پریشان نہ ہو اور گھر کے دیگر افراد پریشان نہ ہو. ہاسٹل میں رہتے ہیں, جامع میں رہتے ہیں, کس جگہ اکٹھے رہتے ہیں, وہ یہ نہ ہو کہ بیچاروں کے 11 بجے سونے کا ٹائم ہے, آپ 11:30 آ گئے ہو, دروازہ کھولا اور دروازہ بھی لات مار کے کھولا ہے, اس لیے کہ پتہ چلے ماں بدولت تشریف لے آئے. اب دوسروں کی نیند میں خلل انداز ہوئی ہے, اس کو تکلیف پہنچائی, لائٹ جلا کے تکلیف پہنچائی, اس کے سونے کا وقت اس کا حق ہے اس کو آرام ملے. تو اس طرح ہم دیکھیں معاشرے میں تو کئی ہمیں چیزیں نظر آئیں گی. ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں, جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جن کے ساتھ نوکری کرتے ہیں, جن کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, دکانداری کر رہے ہیں, ان کے حقوق ہیں. فرمایا تمہارے ملاقاتی کا تم پر حق ہے, اور آگے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. یہ نہ ہو کہ 18 گھنٹے کام کرتے رہو, راتوں کو جاگتے رہو اور پھر صحت خراب ہو جائے. نہیں, اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. ان لجسدک علیک حق, تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, اپنے جسم کا بھی خیال کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ پہلے مال کمانے کے لیے اپنی صحت برباد کی اور اب صحت حاصل کرنے کے لیے مال برباد کر رہے ہیں. لیکن یاد رہے کہ صحت حاصل دوبارہ ہوگی نہیں جیسے پہلے تھی, دوبارہ اس طرح حاصل نہیں ہوگی. جتنا مرضی پیسہ لگا لے, کچھ آرام آئے گا, کچھ ہوگا. جو بلڈ پریشر ہو گیا تو ساتھ ہی چلتا رہے گا. شوگر کا کہتے ہیں علاج بھی نہیں ہے, ساتھ ہی جائے گی شوگر. ایک دفعہ ہو گئی تو پہلے خیال کرنا ہے, کھانے پینے میں خیال کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ڈالڈا خوب چکنائی والی چیزیں کھاتے رہیں, بعد میں پتہ چلے کہ کولسٹرول بڑھ گیا, بعد میں پتہ چلے بلڈ پریشر بڑھ گیا, ہائی ہو گیا, لو ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ادھر بوتلیں پی رہے ہیں, چینی کھا رہے ہیں, اور بعد میں پتہ لگے کہ شوگر ہو گئی. ایک ریگولر بوتل کے اندر 7 چمچ شوگر کے ہوتے, اور یہاں یار لوگوں کو ایک ریگولر بوتل سے گزارا نہیں ہوتا, ½ لیٹر سے نہیں ہوتا, لیٹر سے نہیں ہوتا, 1.5 لیٹر, 2 لیٹر, 2.5 لیٹر, انہیں 2 لیٹر, 2.5 لیٹر تک جاتے, اور وہ بھی 2-4 جو ہے نا مقابلے بازی کے اندر پیتے ہیں. تو پھر جوانی کے اندر شوگر نہیں ہوگی تو کیا ہو. اتنی چینی کھا رہے ہیں, اتنا استعمال کر رہے ہیں. رب نے ہمیں فرمایا اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. حضور فرما رہے ہیں ان لجسدک علیک حق, تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, اس کے حقوق ادا کرنے. صحت کا خیال رکھنا ہے, اپنی صحت کا خود خیال کرنا ہے. ایسی خوراک نہیں کھانی جو صحت خراب کر دے. ہو سکے کسی ڈاکٹر سے, کسی اچھے طبیب سے مشورہ کر لے خوراک کے معاملے میں, میں نے کیا کھانا ہے, وقت پہ کھانا ہے, کس طرح کھانا ہے, اپنا خیال رکھیں. دیگر کئی معاملات میں مشورہ کرتے ہیں تو یہاں بھی مشورہ کر لیں. ابھی سے خیال کریں گے تو بعد میں آسانی رہے گی, ابھی خیال کریں گے. تو یہ نہ ہو کہ ابھی جوان ہے,
بڑھاپا آ جائے تو پھر ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں. بعض ایسے ہوتے ہیں پرہیز پھر بھی نہیں کرتے. ایک بندہ 70 سال کا, میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں ملے مجھے نمازی, تو 70-75 سال عمر ہوگی. کہتے ہیں میدا ٹھیک نہیں رہتا, میدا ٹھیک نہیں رہتا. تو میں نے ایک مشورہ کچھ بھوک کا دیا کہ بھائی کچھ یوں کھا لیں. کہتے ہیں بھوک بھی برداشت نہیں ہوتی, مطلب کھانا بھی خوب ڈٹ کے کھانا ہے, بھوکا بھی نہیں رہنا. حالانکہ میدے کا علاج تو یہی ہے نا کہ کچھ دیر بھوکا رہ لیں تو میدا ٹھیک ہو جائے گا, اس کو تھوڑا آرام ملے گا, اس کو تھوڑا سکون ملے گا. لیکن بھوک بھی برداشت نہیں کرنی, تو بھوک کچھ برداشت کر لیں تو صحت اچھی رہے گی, دیگر دردوں سے آرام رہے گی. ان لعینک علیک حقا, آخر میں فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے. یہ نہ ہو کہ بچپن میں موٹا سا چشمہ لگ جائے, کیا ہوا قریب سے پڑھ رہے ہیں, اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں, پتہ چلا خوب روشنی میں پڑھ رہے ہیں. ہر ایک ایسا نہیں ہوتا, بعض کی بچپن سے ایسے ہوتی ہے, کسی پہ بدگمانی نہیں کر سکتے کس وجہ سے ہو گئی. لیکن اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے. پتہ لگے کہ 24 گھنٹے موبائل ہاتھ میں, اس کی سکرین ادھر پاس کر کے کر رہے ہیں, نگاہ آنکھ خراب کر لی. پتہ چلا کہ LCD دیکھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اور قریب سے دیکھ رہے ہیں, دور سے نظر بھی نہیں آ رہا. اور بعد میں پتہ چلا کہ شروع میں اتنی آنکھ اپنی خراب کر لی, اور بعد میں پتہ لگا کہ بالکل تھوڑی سی رہ گئی, پھر روتے رہے, پھر وہ نظر واپس کیسے آئے گی؟ کبھی آتی ہے, کبھی آپریشن کے ذریعے بھی نہیں آتے, نہیں ہوتا. تو ابھی حفاظت کرنی. تو جس کا جو حق ہے, حضور نے کیا فرمایا, فاتو کل ذی حق حقہ, ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کر. یہ جو محفل ذکر اللہ اور ذکر رسول کی سجی ہے, قرآن و حدیث بیان ہو رہے ہیں, ہم دین اسلام کے احکامات سیکھ رہے ہیں, باتیں بیان ہو رہی ہیں, یہ بھی دعوت اسلامی کا فیضان. الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی والوں کی آپ نے شادی دیکھی ہوگی, عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی محفلیں سجتی ہیں, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, گناہوں سے بچتے. تو دعوت اسلامی کا یہ فیضان, امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ کی دی گئی سوچ. امیر اہل سنت وہ ہستی, ابھی تو ظاہر ہے ان کے فیض سے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں, کسی نہ کسی طور پہ فیض یاب ہو رہے ہیں, اتنی مخلوق فیض یاب ہو رہی ہے. شادی سے پہلے بھی محبت رسول کا یہ عالم ہے. فرماتے ہیں کہ میری شادی تھی تو سب سے پہلے میں نے جو شادی کارڈ بھیجا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا. کوئی ظاہر مدینہ جا رہا تھا عمرے پہ, تو میں نے اسے لکھ کے دے دیا, اس نے روز انور کے سامنے پڑھا. جب مجھے پتہ چل گیا کہ میرا دعوت نامہ حضور کی بارگاہ میں پڑھا گیا ہے وہاں پر, اس کے بعد پھر باقی دعوت میں نے دی. سب سے پہلے شادی کی دعوت حضور کو پیش کی, بلکہ خود فرماتے ہیں, میں نے خود امیر علیہ سنت کی زبان سے سنا ہے کہ میں نے جب شادی ہو رہی تو اتنی رکت آ رہی تھی, مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سرکار تشریف لائے ہوئے, اتنی رکت آ رہی تھی. فرماتے ہیں اتنا آنسو آ رہے تھے, مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شادی سے راضی نہیں, تبھی اتنا رو رہا ہے. لیکن مجھے اتنی روحانیت محسوس ہو رہی تھی, اتنا رونا آ رہا. وہ امیر اہل سنت کی دی سوچ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے, دعوت اسلامی نے مدنی چینل دیا ہے. ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں, بچوں کو سکھا سکتے ہیں, تربیت کر سکتے ہیں گھر بیٹھے, ہمیں زیادہ تکلیف نہیں کرنی پڑے گی. مدنی چینل خود بھی دیکھیں, بچوں کو بھی دکھائیں. مدنی چینل چلے گا تو موسیقی نہیں ہے, کوئی عورت نظر نہیں آئے گی. مدنی چینل پر اللہ کا ذکر ہوگا یا اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا, قرآن کی تلاوت ہوگی یا حدیثیں بیان ہو رہی ہوں گی, ذکر اللہ ہو رہا ہوگا, احکام شریعت سکھائے جا رہے ہوں. تو خود بنائیں. بچوں کو سکھانا ہے تو ہمیں خود قربانی دینی پڑے گی. یاد رہے, بچوں کو سکھانے کے لیے خود کچھ کرنا پڑے گا, خود کرنا پڑے گا. سکھانا ہے, اگر صرف بتانا نہیں ہے. اگر صرف بتائیں گے, خود لیٹے ہوئے ہیں کہتے ہیں جاؤ بیٹا نماز پڑھاؤ, تو پھر بیٹا بھی گھوم کر آ جائے گا. اسے پتا ہے ابا جی لیٹے ہوئے ہیں, تو ان کو کیا پتا میں کہاں سے آیا ہوں. باہر دوستوں سے مل جل کے پھر واپس آ جائے گا, نماز بھی نہیں پڑھے گا. خود سوٹا لگائیں گے, بچے کہیں گے سگریٹ نہیں پینا بڑی بری چیز ہے. تو بچہ ابھی تو جب تک دبا ہوا ہے تو نہیں پیے گا, اور جب اٹھے گا, جب خود کمانا شروع ہوگا تو پھر سرعام پیے گا. پھر ابا جی بھی نہیں روک پائیں گے, پھر نہیں روکیں گے. تو بچوں کی تربیت کرنی ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہے, تو پھر ہمیں خود سدھرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت رسول, اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت سکھانے کا جب حکم دیا تو بتانے کا نہیں فرمایا. فرمایا ادبوا اولادکم, ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. وحب اہل بیتی, اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وقراءۃ القرآن, اور اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ. صرف بتاؤ نہیں, سکھاؤ. اگر بچہ دیکھے گا کہ والد میلاد کی محفل میں شریک ہو رہا ہے, حضور کی نعت سن کے والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں حضور کی محبت میں, تو بچہ سیکھے گا نہیں, وہ سیکھے گا, وہ یہ بات سیکھے گا, وہ بھی عاشق رسول بنے گا. وہ دیکھے گا
کہ میرے والد صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، میلاد کی محفل سجاتے ہیں، گھر میں سجاتے ہیں، مسجد میں ہوتا ہے تو جاتے ہیں، اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ رسول کا ذکر کرنے والا بنے گا، وہ بھی صحابہ کا ادب والا بنے گا، وہ بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بنے گا، وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنے گا۔ اگر والد تلاوت قرآن پاک کرے گا، اللہ عز و جل سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔